تمام پیارے دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی چینل۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جو دعا کا ثمر تھے، جو بڑھاپے کی امید بنے، جن کی نسل سے بہت بڑے بڑے عظیم انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ کہانی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پاکیزہ خاتون حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی زندگی آزمائشوں سے بہت بھری ہوئی تھی۔ آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش، رشتہ داروں کو چھوڑنے کی آزمائش، پھر وطن کو چھوڑنے کی آزمائش، اور بیوی بچے کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑنے کی آزمائش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد سے محروم رہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے دعا چھوڑنا اپنی زندگی میں کبھی نہیں سیکھی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا برسوں تک قبول نہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے رد نہیں کیا، صرف مؤخر کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے تو ایک دن فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، میرے ہاں کیا بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی بن گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت شریف، خاموش مزاج، نیکی پسند بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تربیت توحید، صبر اور اطاعت پر کی۔ ان کے بچپن میں اللہ کی عبادت روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سنتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اور ایک اللہ پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی کے سامنے جھکو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبوت کی عظیم ذمہ داری کے وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں علم، حکمت، عدل، نرمی عطا فرمائی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سکھاتے، شرک و بتوں سے روکتے اور صبر اخلاق کی دعوت دیتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ایک نیک خاتون رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ یہ شادی ایمان پر مبنی تھی، سادگی اور وقار کی مثال تھی۔ ان کے گھر میں نہ جھگڑا تھا، نہ دنیا کی ہوس تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دو بیٹوں سے نوازا، حضرت عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں نبی بنے، جن سے بنی اسرائیل چلی، اور جن کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو یوں حضرت اسحاق علیہ السلام انبیاء کی کڑی بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت منصف مزاج تھے، کسی پر ظلم برداشت ہرگز نہ کرتے، کمزوروں کا ہمیشہ ساتھ دیتے، حق کے معاملے میں نرم مگر ثابت قدم تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی مجلس میں امیر و غریب برابر ہوتے، فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کیے جاتے۔ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی طرح آزمائشوں سے بھری ہوئی نہیں تھی، لیکن حسد، خاندانی مسائل، اولاد کے معاملات ان کے لیے آزمائش تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر خاموش صبر اختیار کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ وفات سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، اے میرے بچوں، اللہ کے دین کو تھامے رکھنا، اسلام پر رہنا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ آگے چل کر ہم آپ کو سنائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے معاملات اور سچے واقعات۔